اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں بیٹے کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم تب بھی کہتے ہیں کہ وہ سلطان عرب والعجم ہیں، اور ہم آپ کو غریب الغربا بھی کہتے ہیں. یہ وہ میرا مولا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان عرب والعجم. اور آپ کو اس لیے سلطان عرب والعجم کہتے ہیں کہ آپ کی جدہ یعنی کہ جناب شہربانو ایران سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایران والوں کو اس بات پہ بہت فخر ہے اور تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں، آپ ایران سے کی شہزادی تھیں اور ایران سے تعلق رکھتی تھیں. اور عرب کے شہزادے بلکہ کائنات کے شہزادے، کیونکہ جس کے لیے میرے رسول کی اس زبان نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی زبان نے یہ کہا ہو کہ سید شباب اہل جنت، کہ وہ اس دنیا اور عرش کے نہیں بلکہ کائنات کے جنت کے جوانوں کے بھی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں جناب میرے مولا علی رضا علیہ السلام. میرے مولا کو جب اس نے دربار میں بلایا اور بہت اس نے مناظرے کیے تھے، جب میرے مولا کو مدینے سے بلایا اس نے مامون رشید کو، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا، حالانکہ آپ بالکل مولا حسین کی طرح مدینے میں صرف علم اور دین کی تعلیم دیتے تھے، کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بلایا جائے. اور پھر یہ اس نے دربار میں بلایا. تو جب یہ آپ تشریف لائے ہیں تو میں شروع یہیں سے کروں گی کہ یاسین جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ہر روز صبح ہم یاسین پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 1 سے 4 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یاسین اے سید و سردار، اے انسانیت کبریٰ پر فائز، اے 1,24,000 نبیوں کے فخر، تیری قسم اور قرآن حکیم کی قسم، تو نبی مرسل ہے، تو صراط مستقیم ہے. اور مامون رشید کے دربار لکھا ہوا تھا اور مشہور عالم یحییٰ بن اقسم بیٹھا ہوا تھا، درباری عالم، اس عہد کا بہت بڑا عالم. اور اس دربار میں میرے مولا بھی بیٹھے تھے. میرے مولا نے کئی مناظرے کیے ہیں. آپ نے اس دن یحییٰ بن اقسم سے کہا میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
اس نے کہا پوچھیں؟ کہا بس ذرا مجھے اتنا بتا دے کہ قرآن میں ہمارے جد کا نام کہاں پر آیا ہے؟ اس نے کہا کئی مقامات پر، یعنی یحییٰ بن اقسم نے کہا کئی مقامات پر آپ کے نانا کا یعنی آپ کے جد کا ذکر، نبی اکرم کا ذکر آیا ہے کئی مقامات پر۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے تجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ جہاں قرآن کی گواہی کے ساتھ نام آیا ہو وہ کون سی جگہ ہے؟ تو یحییٰ بن اقسم خاموش ہو گیا۔ میری مولا مسکرائے، رسول کا بیٹا ابن رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے علم نہیں؟ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ آپ نے فوراً یہ آیت پڑھی، یاسین والقرآن الحکیم، اور آپ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اور مامون کی طرف دیکھ کے کہا یہ ہے میرے جد کا نام، قرآن کی گواہی کے ساتھ کہ قرآن میں ہمارے جد کا نام اس طرح سے لیا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ تمام بات کہنے کے بعد کہ میرے جد کا نام قرآن کی گواہی کے ساتھ ہے، کچھ دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا، آپ نے تو یہ بات اس کو بتا دی کہ یاسین والقرآن الحکیم یہ میرے جد کا نام ہے، گواہی کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ اس نام پر آپ کو اتنا اصرار کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اصرار اس لیے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آل محمد ہوں، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو نے یہ آیت درود پڑھی ہے تو، اور پھر رسول اللہ کی حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے جب بھی درود پڑھو تو آل محمد کا ذکر ضرور کرو، مجھ پہ بترا درود یعنی ادھورا درود مت پڑھو، دم بریدہ درود مت پڑھو۔ تو ہم آل محمد ہیں، میں تجھے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے دوبارہ کہا، اسی بات کو دہرایا۔ آپ نے کہا اچھا سن، تو نے سورۃ صفات پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ آپ نے کہا تو نے پڑھا سلام علی نوح فی العالمین؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ سلام علی ابراہیم؟ ہاں یہ بھی پڑھا ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون؟ کہا ہاں یہ بھی پڑھا ہے۔ کہا ہر آیت کے بعد یہ بھی ہے سلام علی آل نوح، سلام علی آل ابراہیم، سلام علی آل موسیٰ و ہارون؟ اس نے بے اختیار کہا نہیں، میں نے صرف ان نبیوں کا نام پڑھا ہے، ان کی آل کا نام نہیں پڑھا۔ آپ نے پھر بے اختیار ہو کر کہا سلام علی یاسین علی آل یاسین، کیا تو نے یہ پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے کہا بس بات صرف اتنی ہے کہ سب نبیوں کے لیے سلام تو آیا ہے، لیکن آل ابراہیم بھی ہم ہیں اور آل یاسین بھی ہم ہیں۔ میرے جد ابراہیم ہیں اور میرے جد یاسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ابراہیم پر سلام، نوح پر سلام، موسیٰ پر سلام، ہارون پر سلام، لیکن جب یاسین کا نام لیا سورہ صفات میں تو اس کی آل پر سلام کیا، کسی نبی کی آل پر سلام نہیں کیا، ہمارے جد کی آل کے، کسی اور کی آل پہ سلام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم آل یاسین ہیں اور میں تیرے سامنے رسول کا بیٹا بیٹھا ہوں۔ مامون حیران ہو کے میرے مولا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کی پریشانی بھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بہت گھبرا گیا تھا۔ میرے مولا، جیسے میں نے کہا کہ آپ مدینے میں بالکل اپنے جد کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کرتے تھے،
لیکن مامون رشید بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے سگے بھائی امین کو بھی اس حکومت کی خاطر قتل کروا دیا تھا۔ اب حکومت مامون کے قبضے میں تھی، لیکن ایران ایسا ملک تھا کہ جہاں کے مامون پریشان تھا، اس لیے کہ ایرانی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت آل محمد کا حق ہے، انہیں دی جائے۔ اور جب یہ آواز بلند ہوئی تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے جناب موسیٰ کاظم کو اس کا باپ شہید کر چکا تھا زندان میں رکھ کے۔ میرے مولا مدینے میں تشریف فرما ہے اور اس نے اپنے پیغامبر کو سپاہیوں کو بھیجا اور خط لکھ کے بھیجا کہ آپ جلد سے جلد یہاں میرے پاس آ جائیں۔ امام آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جس وقت اس کے 4 سپاہی اور اس کا خاص مشیر خط لے کر امام کی خدمت میں پہنچے۔ امام نے خط دیکھا جو آپ کے پاس صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ بڑا اچھا پروانہ ہے کہ آپ کو اس نے بلایا ہے۔ امام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا خوشی مت منانا، یہ تو میری موت کا پیغام ہے۔ تم لوگ سمجھو گے کہ بادشاہ نے بلایا ہے، ولی عہدی ملے گی، لیکن نہیں۔ میرے مولا امام رضا بہت پریشان ہیں، روضہ رسول پر جاتے ہیں، اپنے آپ کو قبر پر گرا دیتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، کبھی قبر پر جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں نانا واپس نہیں آؤں گا، اب یہ قبر دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور آپ بڑے پریشان ہیں۔ 28 رجب کو مدینہ میں جب مولا حسین کا قافلہ نکلا تھا تو اتنا شور تھا کہ چاروں طرف گریا و بکا کی آوازیں تھیں۔ اسی طرح علی رضا جب مدینے سے نکلے تو رونے کی آوازیں تھیں۔ ہزاروں بچے اور عورتیں مدینے میں پریشان تھیں، کیونکہ میرا مولا غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کا مددگار مولا، اور میرے مولا کی 18 بہنیں اور 18 بھائی تھے۔ اور جب آپ گھر سے باہر تھوڑی دیر کو بھی جاتے تھے تو سب بہنیں پریشان ہو جاتی تھیں۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے خصوصی جب آپ مدینے سے نکلے تھے تو آپ نے اپنے صحابیوں سے یہ کہا تھا اور اپنے ایک بیٹے ابراہیم سے بھی کہا تھا کہ دیکھو دروازے کے پاس سویا کرنا، حفاظت کرنا، یعنی احساس تھا کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آج میرے مولا کو انہوں نے یہاں سے مدینے سے روانگی کا کہا۔ میرے مولا تیار ہوئے اور آپ روانہ جب ہوئے ہیں تو آپ کو مختلف رستوں سے لے کے آیا گیا، ایک رستے سے میرے مولا کو لے کے نہیں آ رہے تھے، ہمیشہ رستہ بدل دیتے تھے۔ بہرحال آپ کی سواری چلی، آپ مدینے سے نکلے، بصرے کی جانب سے آپ کا رستہ مقرر کیا گیا۔ پھر جب بصرے پہنچے تو کہا کہ یہاں پہ بھی نہ بغاوت ہو جائے۔ پھر بصرے سے نکل کر جب آگے سواری بڑھی تو راستے میں نیشا پور آ گیا۔ نیشا پور اس دور کا علمی ثقافتی شہر تھا۔ جب میرے مولا کی عین چوراہے پر سواری پہنچی تو 40,000 کا مجمع تھا۔ 40,000 مجمع میں اس زمانے میں لوگوں کو ایک شوق پوق تھا کہ وہ حدیثیں جمع کرتے تھے،
جہاں سے بھی کسی کو کوئی حدیث کا پتہ چلتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس کوئی حدیث ہے تو لوگ کافی لمبا لمبا سفر کر کے حدیث اکٹھی کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو رسول کے بیٹے تھے۔ تو جب آپ کی سواری نیشا پور پہنچی اور بلکہ پہنچنے والی تھی تو لوگوں کو علم تھا کہ ابن رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ نیشا پور میں جو اہل علم تھے، اہل مدثر تھے، وہ سب کے سب تیار تھے۔ اور جب آپ کی نیشا پور کے چوراہے پہ آپ کی سواری پہنچی ہے تو 40,000، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ 24,000 محدث تھے، بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت سے لوگ رونق میلہ دیکھنے کے لیے جیسے آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ حدیث سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت سے لوگ آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت سے محب اہل بیت تھے۔ اس طرح سے بہت مجمع اس چوراہے پہ اکٹھا ہو چکا تھا، اور تقریباً کسی نے 18,000 کہا ہے، کسی نے 24,000 محدث وہاں پہ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم تھے اور جو یہ چاہتے تھے کہ مولا کوئی حدیث بیان کریں جو ہم لکھیں۔ عالم یہ تھا کہ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، اے مولا اپنا چہرہ دکھا دیں، اپنا جمال امامت دکھا دیں، اے مولا ابن رسول اللہ اپنا چہرہ۔ اور میرے مولا امام رضا علیہ السلام بہت حسین تھے، آپ کا رنگت سرخ و سفید تھی، یعنی سفید میں سرخی ملی ہوئی تھی، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آپ کی زلفیں بل کھائی ہوئی تھیں، بالکل جیسے رسول اللہ کی زلفیں تھیں، بہت حسین میرے مولا تھے۔ تو چاروں طرف سے یہ عالم تھا کہ مولا ذرا اپنا جمال امامت دکھائیے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ آج یہاں پہ اکٹھے تھے کہ جنہوں نے ہارون کا جمال بھی دیکھا ہوگا اور اس کا تخت بھی دیکھا، اس کا بادشاہی لباس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا، وہ سب کے سب لوگ یہاں اکٹھے تھے۔ لیکن اس وقت سب کی ایک ہی تمنا تھی کہ آج ہم یعنی رسول کے بیٹے کا چہرہ دیکھیں۔ جب زیادہ شور ہوا، میرے مولا نے اماری کا پردہ اٹھایا اور کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی، کیونکہ آپ کے وہ رسول کے انداز سے لہراتے ہوئے آپ کی زلفیں، وہ آپ کی خوبصورت ریشم مبارک، وہ رنگ آپ کا، وہ چمکتی ہوئی چاند سی پیشانی، وہ آپ کی ستواں ناک اور وہ انداز، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سامنے تھا۔ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے، چہرہ دیکھ کر رونے لگے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ خوش بھی ہو رہے تھے، اور کہتے نہیں خوشی میں آنسو بھی نکلتے ہیں۔ اور یہ بھی تھا کہ آج ہم نے رسول کا ہی چہرہ دیکھ لیا ہے، کہ اگر رسول کے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے۔ اور اب جب آپ کا چہرہ دیکھا تو پھر سب کی ایک ہی آواز تھی، ابن رسول اللہ ہمارے قلم لکھنے کو منتظر ہیں، کچھ لکھوا دیجئے، کوئی حدیث ہمیں بتا دیجئے۔ اور میرے 8ویں امام کی سواری جا رہی ہے، تقریباً 40,000 کا مجمع، ایک ہی آواز، ایک ہی شور، کچھ لکھوا دیجئے مولا، کچھ بتا دیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مامون کے دربار میں تقریریں بھی سن چکے ہیں، خطبے بھی سن چکے ہیں۔ جب بار بار یہی بات لوگوں نے کہی، اس لیے کہ وہ شاہی لہجہ اور ہوتا ہے، رسول کی گفتگو کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، ابن رسول اللہ کی بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا کہ فرزند رسول کچھ بیان کیجئے، آپ نے کہا سنو، میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق سے سنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت حالانکہ مجمع 40,000 یا اس سے بھی زیادہ تھا یا کم ہوگا، بہرحال
لیکن کتنا شور ہوتا ہے اگر 10 آدمی اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو۔ لیکن اس وقت جب میرے مولا نے عماری کا پردہ، اپنی محمل کا پردہ ہٹایا، لوگوں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی، اتنی خاموشی تھی اس وقت، پن ڈراپ سائلنس، جیسے کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو اس کی بھی آواز سنائی دے، اتنا سناٹا ہو گیا، کیونکہ یہ وہ امام ہیں کہ جو وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وقت کی رگیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وقت کی تنابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ اس کے پوتے ہیں کہ جس نے سورج کو پلٹا دیا تھا۔ آپ نے مجمع کی طرف نظر ڈالی اور آپ نے کہنا شروع کیا، میرے موسیٰ بابا موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق نے سے میں نے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق ابن امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا ہے، اور حسین ابن علی نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے، انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا ہے، علی مرتضیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین، اور ان کے پاس امین وہی جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے تھے، اور خدا کا پیغام کیا لے کر آئے تھے کہ لا الہ میرا ایک قلعہ ہے، یعنی آپ نے کہا کہ لا الہ ایک قلعہ ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ لا الہ میرا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پائی، آپ اور عماری کا پردہ آپ نے گرا دیا، اور جس شخص نے عماری کی ناکے کی لگام پکڑی ہوئی تھی وہ چلنے لگا، سواری آگے بڑھنے لگی، یہ 40,000 کا مجمع مولا کی عماری کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے یہ حدیث لا الہ الا اللہ لکھائی، جسے ہم سلسلۃ ذہب بھی کہتے ہیں، اس کو سونے کی چین بھی کہتے ہیں، مجمع پھر سواری تھوڑی دور آگے گئی ہوگی، پھر چیخا، مولا کچھ تھوڑا سا اور بیان کر دیں۔ اب ظاہر ہے جہاں اتنا مجمع ہو، اتنا شور ہو، کسی بات کے لیے اصرار ہو۔ مولا نے کہا میری سواری روکو، سواری رک گئی، آپ نے پھر پردہ اٹھایا اور لوگوں نے کہا مولا کچھ اور لکھوائیے، کہا ہاں لکھو۔ اب 40,000 میں سے 18,000 قلم بھی تھے، کاغذ بھی تھے، لوگوں کی آنکھیں بھی تھیں، سب کی نظریں مولا کے چہرے پہ ہیں۔ کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب لوگ میرے مولا کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور جب تک میرے مولا کے لب کھلے نہیں، لوگوں کی نظریں میرے مولا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور اس وقت پھر ایک سناٹا تھا، میرے مولا کے لب کھلے اور آپ نے کہا، یعنی آپ نے ابن رسول اللہ نے رسول اللہ کی زبان میں کہا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک لفظ میرے مولا کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اور پھر آپ نے عماری کا پردہ گرا لیا، سواری پھر آگے بڑھنے لگی، سب لوگوں نے لکھا ولیکن بشرطہا و شروطہا، اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اتنے قلم لکھ رہے تھے، اب جب یہ لکھ لیا پھر مجمع میں ایک شور اٹھا، مولا کی سواری آگے بڑھ چکی ہے، مولا کچھ اور بیان
مولا کچھ تھوڑا سا اور بیان۔ اب میرے مولا کی سواری رکی، پردہ ہٹا، امام نے آواز دی، پھر جیسے ہی میرے مولا نے پردہ ہٹایا پھر ایک دم سناٹا ہو گیا۔ وہ لوگ جو آپس میں بات کر رہے تھے، پھر ویسے ایک سناٹا، ایک خاموشی، ایسا لگتا تھا جیسے ہوا بھی ساکن ہو گئی ہے۔ جو سواریوں پہ لوگ آئے تھے ان کی سواریاں رک چکی تھیں، تھم چکی تھیں، ایسا لگ رہا تھا بس جیسے دل دھڑک رہے ہیں اور آنکھیں مولا کے چہرے کا طواف کر رہی ہیں۔ آپ نے آواز دی اور آپ نے کہا وَأَنَا مِن شَرَطِهَا وَشُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی، ان میں سے کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ مجمع نے یہ تمام سنی باتیں اور اس کو ایک سلسلہ سند بنا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کی اس حدیث کو سب نے لکھا۔ رسول کے 200 برس کے بعد 24,000 40,000 آدمی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، 24,000 قلم تھے اور 40,000 آدمی تھے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ 200 برس پہلے نبی نے آواز دی تھی کہ قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھوا دوں، نہ قلم ملا تھا نہ کاغذ۔ آج رسول کے 8ویں بیٹے نے 200 برس کے بعد بغیر مانگے 24,000 قلم منگوائے، کاغذ منگوائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح تھی۔ 24,000 قلم منگوا لیے، مانگے نہیں، لوگ خود لے کے آئے۔ کل میرا رسول ایک قلم مانگ رہا تھا۔ آپ نے بتایا کہ جد ہمارا تم سے ایک قلم مانگ رہا تھا، تم نے نہ دیا، اب نہیں ہم قلم مانگیں گے، اب تم خود لاؤ گے۔ اور جتنے قلم جمع ہوئے سب لے کر آئے۔ یہ میرے مولا امام رضا کی فتح تھی۔ وہ لکھوانا چاہتے تھے کہ لا الہ کے قلعے میں داخلے کے لیے لازمی ہے، من شروطہا کا مطلب علی ولی اللہ، علی کے نام کے بغیر کلمہ مکمل نہیں، ولیکن بشرطہا و شروطہا، اس کلمے کی شرط میں ہوں، میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے، یعنی علی رضا۔ کلمے کی شرط علی ہیں۔ اس گھر میں ہر امام علی ہے، ہر امام محمد ہے۔ 8ویں نے بتا دیا میرے مولا نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے میرے مولا علی کو مانا، کچھ لوگوں نے میرے مولا حسن حسین کو، کچھ نے امام زین العابدین تک مانا، کچھ نے امام محمد باقر تک مانا، کچھ نے امام جعفر صادق کو مانا اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل کو مانا، امام موسیٰ کاظم تک۔ لیکن جس نے امام رضا علیہ السلام کو مانا، اس کا مطلب یہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اس نے 12 امام تک کو مانا۔ اور آپ نے کہا میں وہ شرط ہوں جس نے لا الہ الا اللہ میں داخل ہونا ہے اس قلعے میں، اس کی ایک شرط میں ہوں کہ مجھے ماننا ضروری ہے اگر تم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہو۔ امام احمد بن حنبل، جن کی فقہ پر پورا سعودی عرب چل رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشا پور کی راہ میں امام موسیٰ رضا نے جو حدیث کا سلسلہ پیش کیا، اگر وہ کسی مجنون یعنی دیوانے پر پڑھا جائے تو وہ عاقل بن جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے جو سلسلہ دیا
وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اگر دیوانے پہ پڑھ دو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رسول کے 8ویں بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، اور 200 برس کے بعد اس کی زبان سے چند الفاظ نکلے ہیں، میرے مولا کے چند الفاظ، وہ اگر دیوانے پر پڑھے جائیں تو وہ عاقل بن جائے گا۔ پانی میں گھول کے کسی کو پلا دیں تو بیماری کے لیے، آنکھوں پہ لگائیں تو بینائی کے لیے۔ اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ میرے مولا رستے میں تھے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا یہاں پر پانی نہیں ہے، آپ نے پیر لگائیں تو کہتے ہیں وہاں سے چشمہ پھوٹ گیا۔ پھر آپ وضو کرنے بیٹھے تو سوکھا درخت تھا، اس پہ ہاتھ رکھ کر سہارا لیا، درخت خشک تھا، سبزہ زار ہو گیا۔ آگے پہاڑیاں تھیں اور کمہاروں نے کہا کہ ہمیں مٹی لانی پڑتی ہے، تو میرے مولا ابن رسول اللہ ہیں، میرے مولا وارث انبیاء ہیں۔ میرے مولا حضرت داؤد لوہے کو چھوتے تھے تو نرم ہو جاتا تھا، میرے مولا نے اس سخت پہاڑی کو چھوا تو مٹی نرم ہو گئی۔ آج بھی وہ مٹی ایران میں موجود ہے، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ مجھ سے میرے مولا دکھاتے ہوئے شہر طوس پہنچے۔ شہر طوس میں مامون رشید نے آگے بڑھ کر مولا کا استقبال کیا، شاہی محل میں لے کے گیا اور کہا کہ آپ نے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا میں نے آپ کو ولی عہد بنانا ہے، کیونکہ خلافت آپ کا حق ہے، تخت پہ بیٹھیے۔ آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے خلافت نہ ولی عہدی۔ کہا نہیں، آپ جانتے تھے کہ ظاہر ہے اس نے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے، کہ مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ نے مولا علی رضا علیہ السلام نے سکے ڈھالے جن کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا، اور وہی سکے جب بازار میں آئے تو جو مولا کے چاہنے والے تھے انہوں نے وہ سکے سنبھال کے رکھ لیے، اور اس دن سے امام ضامن کی بنیاد پڑی کہ وہ سکہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی امام ضامن ہے، اگر وہ سفر پہ جائے گا تو ساتھ خیریت کے واپس آئے گا، کیونکہ جب یہ سکے بازار میں آئے تو چونکہ میرے مولا کا نام لکھا ہوا تھا، جو مولا کے چاہنے والے تھے وہ سکے سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ اور پھر ہم اس سلسلہ الذہب کے لیے ہی کہتے ہیں کہ میرے مولا نے 2 چیزیں ہمارے پاس ایسی آ گئیں، ایک امام ضامن میرے مولا کا، اور ایک شہادت نامہ۔ کیونکہ جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے کفن پہ شہادت نامہ لکھا جاتا ہے، آئمہ کے نام لکھے جاتے ہیں خاک شفا سے، اور گواہی میں آپ کا نام، ان کا نام مومنین سے پوچھ کر شہادت نامہ پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس دور کے بڑے بادشاہوں نے اعلان کیا کہ نیشا پور کی راہ میں جو سلسلہ حدیث سنایا گیا ہے اس کو ہمیشہ لکھ کر رکھا جائے اور قبر میں ساتھ کفن میں لکھ دیا جائے، اس لیے اس کو شہادت نامہ کہتے ہیں۔ بادشاہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی آپ نے یہ پورا کلمہ لے کر اس عہد کے بادشاہ قبر میں جائیں، اور یہ شہادت نامہ لکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی کفن کے اوپر شہادت نامہ لکھتے ہیں۔ تو میرے مولا کی اسلام کو 2 تحفے دے دیے، ایک امام ضامن دے دیا، زندگی میں آپ ہمیشہ حفاظت میں رہیں گے مولا کی، اور ایک آپ کو یہ شہادت نامہ دے دیا گیا جسے ہم سلسلہ الذہب کہتے ہیں۔ میرے مولا نے کافی مناظرے کیے ہیں، اور آپ کے مناظرے
بہت ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کو مامون رشید کو اس سے سکون نہیں تھا۔ میرے مولا نے کئی اپنے معجزات دکھائے، بارش برسا کر دکھایا۔ میرے مولا کو ضامن آہو بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہرنی نے جب دیکھا تھا جیسے شکاری پکڑ کر لے جا رہا تھا، میرے مولا سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ہرنی بار بار مولا کو مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ مولا نے اسے بلایا، کہا مولا میں اسے پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں۔ ہرنی نے کہا مولا میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ مولا نے کہا میں ضامنی دیتا ہوں، اور مولا وہاں بیٹھ گئے تھے اور آپ نے ضامنی کا وعدہ کیا۔ لیکن جو کچھ اور لوگوں نے جب سنا کہ مولا یہاں پر اس لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہرنی واپس آئے گی، تو کہا کہ بلا ہرنی جانور واپس آئے گا؟ کافی دیر ہو گئی، رات ہو گئی، مولا وہیں بیٹھے ہیں، شکاری پہ وہیں بیٹھا ہے، ہرنی آئی۔ مولا نے کہا تم نے بہت دیر کر دی۔ تو اس نے کہا مولا میں واپس آ رہی تھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہرن بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج چاند رات ہو گئی، آج محرم، زہرا کے لال کے خاندان کا بربادی کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ مولا میں مجلس سن رہی تھی، شکاری نے سے مولا نے کہا کہ اب تو اسے چاہے تو آزاد کر دے۔ شکاری نے یہ بات سن کے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ یوں میرے مولا کہ جب آپ مدینے سے نکلنے لگے تھے تو آپ کی 18 بہنیں تھیں۔ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اگر کسی بہن کا بھائی باپ کے مرنے کے بعد گھر میں ہو تو وہ بھائی بہنوں کو کتنا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اس بھائی میں ہی تو بہنوں کو باپ نظر آتا ہے، اس کی شفقت نظر آتی ہے، اس کی محبت نظر آتی ہے۔ بھائی ویسے بھی بہنوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اور جناب میرے مولا علی رضا کی 18 بہنیں تھیں، سب بہنوں کی نظریں ہی بھائی پہ رہتی تھیں، ہر بہن بھائی کے چہرے کا طواف کرتی تھی، بس یہ دیکھتے تھے ہمارا بھائی ٹھیک ہے۔ ذرا سی دیر میرے مولا رضا کو گھر سے باہر ہو جاتی تھی، بہنیں پریشان ہو جاتی تھیں، ماں پریشان ہو جاتی تھی۔ جب یہ خبر آئی کہ آپ کو مدینے سے جانا ہے تو سب بہنیں پریشان تھیں، اور جب میرے مولا مدینے سے نکلنے لگے ہیں، آپ نے اس رات بہنوں سے کہا کہ آج سب میرے ارد گرد بیٹھ جانا، آج سب ایک جگہ اکٹھی ہو جانا، آج رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ اپنے جد رسول اللہ کی زری پہ گئے اور کہا نانا آج میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ نانا جب میرے جد حسین گئے تھے تو ایک بیٹی چھوڑ کر گئے تھے، میرے بابا جب اس مدینے سے گئے ہیں تو مجھے وارث بنا کر گئے تھے، لیکن نانا رسول اللہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں، نانا میرے بہنیں بالکل اکیلی رہ جائیں گی، میری ماں بیوہ ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ نانا میرا تقی بہت چھوٹا ہے۔ آپ بہت پریشان تھے، اس کے بعد آپ جنت البقیع گئے، آپ نے جا کے زیارت دخول پڑھی۔ آپ جب بھی زیارت پڑھتے تھے سارے مدینے والے اکٹھے ہو جاتے تھے، آپ ایسی زیارت پڑھتے تھے کہ مدینے والے کہتے تھے کہ اب امام رضا آنے والے۔
اور زیارت پڑھیں گے۔ میرے مولا رضا آج جب گئے ہیں، میرے مولا کی آنکھیں سرخ ہیں، آنکھوں سے آنسو ظاہر ہیں، اور آج آپ نے دروازے کو پکڑ کے جنت البقیع کے آپ نے زیارت پڑھی۔ اے میری دادی، اے میری جدہ، اس پردیسی کا سلام قبول کرنا۔ اے میری جدہ، ایک دن آپ نے میرے جد حسین کو بھی رخصت کیا تھا، مولا عباس کو رخصت کیا تھا، علی اکبر کو رخصت کیا تھا، آپ نے رخصت کیا تھا لیکن آپ ساتھ چلی گئی تھی۔ اے میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی دادی، اے میرے زخمی پہلو والی دادی، آج تیرا علی رضا بھی مدینے سے جا رہا ہے۔ دادی میری بہنیں ہیں، میرا تقی بہت چھوٹا ہے۔ جیسے جیسے مولا زیارت پڑھ رہے تھے، مدینے میں ایک شور تھا، لوگ بے تحاشا زور زور سے رونے لگے، چیخیں مار کے رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ میرے مولا دادی سے رخصت ہو کے، مولا حسن سے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، سب سے رخصت ہونے کے بعد میرے مولا جعفر صادق علیہ السلام سے رخصت ہوئے، ہر ایک کو سلام آخر کیا، گھر تشریف لائے۔ آپ کا ایک اصول تھا کہ جب بھی محرم آتا تھا تو آپ دبل کو، شاعر کو بلاتے تھے اور محرم کی مجلس آپ کروایا کرتے تھے۔ آج جب میرے مولا نے دبل سے کہا کہ میں مجلس کروانا چاہتا ہوں، تو بلایا تھا اسے، اور اس نے مجلس پڑھی تھی تو اس نے جناب امام حسین کا ذکر کیا تھا، اس نے امام حسین کے آخری وقت کا ذکر کیا۔ آپ نے ایک، جب مجلس کرواتے تھے تو آپ ایک پردہ لگا دیتے تھے، پیچھے سیدانیاں بیٹھی ہوتی تھیں اور ادھر آپ بیٹھے ہوتے تھے اور مجلس ہوتی تھی۔ جب دبل آیا تو آپ نے کہا کہ دبل آج تو ممبر پر بیٹھ، میں زمین پر بیٹھوں گا، اور آج تو مجھے سارے حالات کربلا سنا، ایک ایک شہید کا ذکر کر۔ دبل نے جناب امام حسین کا وقت آخر کی رخصت بیان کیا کہ کس طریقے سے میرے مولا حسین آخری رخصت کے لیے آئے، کیسے آپ نے وہ ماں کا کرتا مانگا اور کس طرح سے آپ تیار ہوئے، بہنوں کی رخصتی بیان کی۔ میرے مولا سنتے رہے، سب کی ایک گریہ و بکا ساری محفل میں تھا، عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب دبل پڑھ کے اترنے لگے، میرے مولا اٹھے اور آپ نے ایک پرچہ ہاتھ میں پکڑایا اور کہا دبل ذرا اس کو بھی تو پڑھ۔ اب جب دبل نے پڑھا، کہا یا جناب فاطمہ الزہرا، آپ کو علی اکبر کا پرسہ، آپ کو انو محمد کا پرسہ، آپ کو قاسم کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونے والے قاسم کا پرسہ، آپ کو حسین غریب کا پرسہ جو 4 سال کی سکینہ کو روتا چھوڑ گیا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا تھا یا جناب زہرا، آپ کو اس بیٹے کا بھی پرسہ، اس غریبت اس کا پرسہ جس کی تو اس میں قبر بنے گی، جس کے پاس رونے والی نہ ماں ہوگی نہ بہن ہوگی۔ جب دبل نے پڑھا تو ایک دم حیران ہو کے کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا، مولا میں تو سمجھتا تھا میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن مولا میں نے سامرا، کازمین، نجف، سب جگہ کا حال پڑھا اور دیکھا، لیکن مولا یہ تو اس کا تو میں نے کبھی آج تک نام نہیں سنا۔ میرے مولا نے ایک دم رو کے کہا دبل وہ تیرا یہ امام ہوگا کہ جب
شہید ہوگا تو اس کے پاس کوئی بہن نہیں ہوگی، کوئی بھائی نہیں ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہوگا، وطن بھی میرا نہیں ہوگا، میں مدینے میں بھی نہیں ہوں گا، میں بالکل اکیلا ہوں گا، میرے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو ایک دم سیدانیوں میں رونے کی، آہ و بکا کی آواز پیدا ہوئی۔ جناب سید علی، میرے مولا علی رضا نے جب یہ آواز سنی، آپ نے کہا تبل دیکھی کس طرح سے رو رہی ہے، ذرا تھوڑا سا تو وہ واقعہ بیان کر کہ جب میری پھوپھی، میری جدہ زینب سلام اللہ علیہ رخصت ہوئی تھی اپنے بھائی سے، کہاں بھائی کے گلے میں باہیں ڈالتی تھی اور رو رو کے یہ کہتی تھی حسین ذرا اپنے گلے کا بوسہ دے دے، اس لیے کہ میرے ماں کی وصیت تھی، میں تیرے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں۔ ابھی آپ یہ بیان کر رہے تھے اور مولا علی رضا کی مصائب ابھی یہ پڑھے تھے کہ قبر بنے گی، تو ایک سفید بالوں والی عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ بس کر دے، بیبیاں بے ہوش ہو گئی ہیں، اب زیادہ ذکر مت کرنا شہادت کا۔ وہ میرے مولا سب بہنوں کو جب چھوڑ کے آنے لگے تھے نا، آپ کی 18 بہنیں تھیں، آپ نے کہا تھا کہ آج بس ساری رات بہنوں کو یہ گزر گئی تھی کہ بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھتی رہی تھی، بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی تھی اور بار بار پوچھتی تھی بھیا واپس کب آئیں گے، لیکن میرے مولا خاموش ہو جاتے تھے۔ جب صبح کو جانے لگے تو امام تقی کی یہ حالت تھی کہ دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں۔ میرے مولا علی رضا نے کہا بیٹا تقی میرے پاس آؤ اور میرے گلے لگ جا۔ میرے مولا تقی رو کے کہتے ہیں بابا ایسا لگتا ہے جیسے تو مجھ سے کبھی نہیں ملے گا۔ ایک گریہ و بکا ہے، تمام بہنیں پاس کھڑی ہیں۔ آپ نے بالکل اسی طرح جیسے میرے مولا حسین نے کہا تھا کہ 2 قطاریں بنا لو، میں اس میں بیچ میں سے گزرتا ہوں، بہنیں دونوں طرف کھڑی ہو گئیں۔ میرے مولا رضا جب بہنوں کے بیچ میں سے گزر رہے تھے تو کبھی ایک کے چہرے پہ نظر ڈالتے تھے، کبھی دوسری بہن کے چہرے پہ نظر ڈالتے تھے۔ بہنیں ہاتھ چومتی تھی، کوئی پیشانی چومتی تھی، کوئی دامن چومتی تھی اور بار بار رو کے یہ کہتی تھی رضا ہمارا کون وارث ہوگا، رضا بھائی ہمارا پاپا بھی نہیں ہے، اب تو بھی چلا جائے گا، ہمارا کون وارث ہوگا۔ میرے مولا رضا جب بالکل دروازے کے نزدیک پہنچے تو ماں بیوہ کھڑی تھی، سفید بالوں والی، جوان بیٹا گھر سے جا رہا ہو اور کوئی وارث نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بی بی نے آگے بڑھ کے جناب رضا کو گلے لگا لیا اور رو کے کہا رضا مجھے بتا میں ان بیٹیوں کو لے کے کہاں چلی جاؤں، ان کا کون وارث ہوگا۔ میرے مولا رضا نے ماں کو ماتھا چوم کے کہا اماں خدا وارث ہے۔ جب آپ بالکل گھر سے باہر جانے لگے تو چھوٹی بہن نزدیک آئی اور آ کے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ جناب رضا خاموش ہو کے نیچے بیٹھے، بہن کی پیشانی چومی، ہاتھ چومے، سر چوما، ماتھا چوما، کہا بھیا رضا جو سب سے چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں انہیں بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے، رضا میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں کیسے زندہ رہوں گی۔ میرے مولا رضا کہا کہ دیکھو آج اس قدر بیان کرنا کہ جب میں مدینہ سے نکلوں تو ایسا لگے جیسے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ 18 بہنوں کی بہن تھے، رضا بہنوں کو مولا تقی کو رخصت کر کے آپ دوز آ گئے تھے۔ میرے مولا خاموش تھے کہ کچھ بھی نہیں، ولی عہد تھے لیکن کسی کام میں آپ حصہ نہیں لیتے تھے۔ مامون کو پھر بھی بہت دکھ تھا، کئی مناظرے میرے مولا نے کیے لیکن وہ اب بے قرار ہو گیا تھا کہ لوگ زیادہ میرے مولا کے گرویدہ ہونے لگے تھے۔ کئی دفعہ حملے کر چکا تھا میرے مولا کو شہید کرنے کے۔ اب اس نے یہ کیا کہ ایک دن کہا کہ جاؤ مولا کو بلا کے لاؤ۔
جب سپاہی نزدیک آیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی تو میرے مولا کے نوکر دو تھے، ابو سلط اور ہرسمہ۔ آپ نے ابو سلط سے کہا، ابو سلط میری موت نے مجھے آواز دی ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن تم بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب میں واپس آؤں اور میرے سر پہ اگر کپڑا ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا ہے۔ میرے مولا تشریف لے گئے، مامون رشید کے سامنے انگور رکھے تھے، بہت خوش ہو کے اٹھا، مولا کا استقبال کیا۔ مولا نے کہا، اس وقت کیوں بلایا ہے؟ کہا، مولا ذرا انگور بڑے اچھے آئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ کے ساتھ کھاؤں۔ مولا کھائیں نا، بار بار اصرار کیا، میرے مولا نے اس میں سے 2 انگور اٹھائے اور کھا لیے۔ کہا، مولا اور کھائیں؟ کہا، جس مقصد کے لیے تو نے انگور کھلائے ہیں تیرا مقصد اب پورا ہو گیا ہے۔ میرے مولا چلنے لگے تو کہا، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، جہاں تو نے بھیجا ہے، لیکن تجھے خیال نہیں آیا میرا تقی بہت چھوٹا تھا، میری بیوہ ماں ہے، میری بہنیں ہیں، اور وہ اتنی دور ہیں مجھ سے۔ مامون نے حیران ہو کے مولا کا چہرہ دیکھا۔ جب آپ دروازے سے باہر نکلے، ابو سلط وہیں کھڑے تھے، انہوں نے مولا کو دیکھا، مولا کے سر پہ چادر تھی، کپڑا ڈالا ہوا تھا، کہا، تشریف لے کے آئے آپ، اور بستر پر لیٹ گئے، اور چہرے سے آپ نے ابھی کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ ابو سلط نے دیکھا مولا کے پیروں سے بھی تلوے پھٹ چکے تھے، جیسے میرے مولا حسن کے تھے، خون نکلنے لگا تھا۔ ابو سلط گھبرا کے کہتے ہیں، مولا آپ کے پیروں سے بھی خون جاری ہے۔ میرے مولا نے کہا، ادھر آ ابو سلط، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ میرے مولا نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا، ابو سلط دیکھ، میری آنکھوں سے بھی خون جاری ہے، میرے کان سے بھی خون جاری ہے، میرے منہ سے بھی خون جاری ہے، مجھے بہت سخت قسم کا زہر دیا ہے اس نے۔ ابو سلط گھبرا گیا۔ ابو سلط سے کہا کہ ذرا جلدی سے جا اور ہرسمہ کو بلا کر لے آ۔ جب ہرسمہ کے دروازے پہ گئے تو ایک دم تیز سی آندھی آنے لگی، بجلی چمک رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، بہت طوفان تھا۔ ہرسمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ابو سلط نے اور کہا، ہرسمہ مولا نے تجھے بلایا ہے۔ ہرسمہ کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ حجت اللہ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ ابو سلط کہتا ہے، گلے میں بانہیں ڈال کے میرے مولا کو زہر دے دیا ہے۔ ہرسمہ تو ٹھیک کہتا ہے، یہ اس طرح کا آندھی اور طوفان تبھی آ جاتا ہے جب حجت اللہ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو۔ میرے مولا کے منہ سے خون جاری ہے، کوئی بہن پاس نہیں ہے، ماں پاس نہیں ہے، بیٹا پاس نہیں ہے۔ ایسے وقت میں دل چاہتا ہے کہ کوئی ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے والا ہو۔ میرے مولا نے ابو سلط سے کہا، ابو سلط تھوڑی دیر میں کوئی دروازے پہ آئے گا تو تم ہٹ جانا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا ایک خوبصورت ہستی ہیں، ہٹ گئے۔ میرے مولا نے آ کر السلام علیکم یا بابا کہا، بابا کی حالت دیکھی، تڑپ گئے میرے مولا تقی، اور پھر آپ نے کہا، تم باہر چلے جاؤ۔ میرے مولا کی حالت بہت خراب تھی، خون کی الٹی آئی۔ میرے مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حوض کوثر سے پانی آیا، جنت سے کفن آیا، میرے مولا تقی نے تیار کیا، فرشتوں نے مدد کی، نماز جنازہ ہوئی۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میرے مولا غریب الغربا ہے، اور جب کسی نے میرے مولا سے سوال کیا تھا نا، آخری وقت تھا میرے مولا کا، تو میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے ابو سلط نے یہ سوال کیا تھا، مولا آپ غریب الغربا
آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں، میں غریب الغربا ہوں؟ تو کہا تھا ابو سلط میرے نزدیک آ، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے مولا کو اٹھا کے بٹھایا تھا اور ہم نے دکھایا، 2 انگلیوں کے بیچ میں میرے مولا نے ایک پہاڑی ہے جس پہ ایک کالے برقعے والی بی بی ہے کہ جب پیر اٹھا کے دوسرے پتھر پہ رکھتی ہے وہ پتھر بھی خون سے بھر جاتا ہے اور پھر پیر واپس آ جاتا ہے۔ میرے مولا نے رو کے کہا تھا یہ میری بہن معصومہ کم ہے، تو دیکھ کے یہ میرے پاس آنا چاہتی ہے لیکن آ نہیں سکے گی، میں دنیا کا غریب ہوں کہ میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آ بھی رہی ہے لیکن میں مل نہیں سکوں گا۔ اور میرے مولا اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن میری بیوی معصومہ کم پہنچ چکی تھی۔ وہاں کے جب حاکم کو پتہ چلا کہ یہ معصومہ کم ہے، یہ معصومہ ہیں، امام علی رضا کی بہن ہے، تو چاروں طرف کالے خیمے لگا دی گئے، قناتیں لگا دی گئیں، میری بیوی کو عزت کے ساتھ لا کے بٹھایا گیا اور پھر میری بیوی کو ایک مسند بچھائی گئی جس پہ بٹھایا گیا۔ سردار کی بیوی سب سے آگے بڑھی جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال کھولے ہوئے تھے، اور آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس میری بیوی زینب کہ جو بھائی کے مرنے کے بعد گلی گلی بازار بازار شہر شہر گھومی، کسی نے پرسہ نہ دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باراللہ اس پرسے کے صدقے میں میرے مولا معجزہ دکھا دے، جو کوئی بیمار ہیں لا علاج ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہر بیمار کو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اے میرے مولا جن کی رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو یتیم ہیں ان یتیموں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، یا محمد و آل محمد، یا امام زمانہ، یا امام تقی علیہ السلام، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے جن کی جو حاجات ہیں پوری کر دینا۔ اے میرے مولا ہماری عاقبت بخیر کر دینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم